نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا آمین یا رب العالمین۔ قرآن کے عربک کورس کا یہ لیکچر نمبر 54۔ آج ہم سب جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ بنانا سیکھیں گے اس لیکچر میں، اور آخر جملہ فعلیہ کو اسمیہ کیوں بنایا جاتا ہے، اس کے بنانے کی کیا وجہ ہوتی ہے، یہ بھی سب جاننے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ اور اس سے پہلے جو کچھ آپ نے پڑھا ہے اس کو ضرور ذہن میں ہر وقت تازہ رکھیے۔ ریویژن آپ کا بہت اچھا ہونا چاہیے، آپ کے نوٹس ہونے چاہیے، یہ بار بار میں بات کر رہا ہوں۔ اگر اس میں کچھ کمی ہوگی تو پھر آگے کی کلاسز میں دل نہیں لگے گا۔ تو پچھلی کلاسز میں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ فعل والا جو موضوع ہے وہ ابھی تک کے سلسلے وار چلتا ہی جا رہا ہے۔ فعل میں آپ نے ماضی پڑھا، فعل میں آپ نے مضارع پڑھا، پھر فعل مضارع کے اندر کتنی چیزیں پڑھ لیں، مضارع کی مختلف ڈفرینٹ جو فارمز تھیں وہ آ گئیں آپ کے سامنے۔ اور کل کے لیکچر میں آپ نے مضارع مجہول بھی پڑھ لیا۔ اس سے پہلے آپ نے ماضی مجہول پڑھا تھا، یعنی ماضی کا پیسو وائس اور مضارع دونوں کا پیسو وائس آپ نے الحمدللہ سیکھ لیا۔ تو چلتے ہیں، ابھی جو آیت پڑھی تھی وہ اسکرین پر سامنے نظر آ رہی ہوگی۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کو آپ سورۃ الاسراء کے نام سے بھی جانتے ہیں، بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل۔ تو اس صورت میں یہ جو آیت ہے سورہ نمبر 17 ہے اور آیت نمبر یہ 31۔ آج ہمارے سبق جو آپ کو جو چیز ہم سیکھیں گے انشاءاللہ، ایک کانسیپٹ آئے گا سامنے، اس سے ریلیٹڈ یہ اس کا ایگزامپل ہے۔ ولا تقتلوا، واو جو ہے یہ ظاہر سی بات ہے عطف کا کام کرتا ہے، کنجکشن ہے، ٹھیک ہے۔ اور لام الف جو ہے، ولا لا جو ہے، یہ ایک حرف نہیں جو آپ اس سے پہلے ابھی آپ کو بتایا گیا تھا کہ فعل نہیں اور فعل امر یاد ہوگا آپ کو، بھی ریسنٹ کلاسز میں آپ نے پڑھا ہے۔ تو لام الف، یہ لام الف جو ہے دراصل یہ فعل نہیں ہے۔ نہیں، نہیں مینس جو آپ ایسا پارٹیکل جو منع کرنے کے لیے آتا ہے، یعنی پروہیبیشن پارٹیکل، حرف نہیں۔ اور یہ واو جو ہے یہ عاطفہ ہے، کنجکشن ہے۔ اب یہ لام الف کے آنے کے بعد آگے جو ہے تقتلو لکھا ہوا ہے، تقتلو، تھوڑا سا اگر آپ غور کریں تو یہ اوریجنل فارم اس کی کیا تھی، تقتلونا۔ یقتلو، ہاں وہی، تقتل، جی جی، یقتلو، تقتلو، یقتلونا سے یقتلونا، یقتلو سے یقتلونا، اور تقتلو سے تقتلونا۔ تو ایک ترجمہ پہلے اس کا آ جائے سامنے، ہے نا؟ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آگے پڑھتے ہیں اس کو تفصیل سے۔ دیکھیے، ولا تقتلوا اولادکم، اور نہیں کیا کرو، تم قتل کرو، یعنی تم سب قتل کرو، منع کیا جا رہا ہے، اور تم سب قتل نہیں کرو، اولادکم، اپنی اولاد کو، ٹھیک ہے، اپنی اولاد کو، اولادکم، خشیت املاق، دیکھیے ایک یہ بات ہوئی اور یہ بات، ٹھیک ہے، یعنی اگر آپ ان میں سیگمنٹس ڈیوائڈ کریں تو اس طریقے سے، ولا تقتلوا ایک سیگمنٹ یہ، اولادکم
खशियता इमलाकिन, खशियता इमलाकिन, थोड़ा सा गौर करेंगे आपको पता चलने लगेगा कि ये खशियता, अच्छा यहाँ पर तनवीन नहीं है, इस पर कोई अलिफ लाम नहीं है, लिहाजा ये शक हुआ कि मुज़ाफ होगा, और आगे जब आपको मजरूर इस्म मिल जाए तो फिर ये पक्का शक यकीन में बदल जाएगा। खशियत इमलाकिन यानी मुरक्कब इजाफी। क्या मतलब हुआ इसका? इमलाक कहते हैं मुफलिसी को, गुर्बत, तंगदस्ती यानी गुर्बत को, गुर्बत। पॉवर्टी, ठीक है। और खशियता, खशिया कहते हैं खौफ को। तो खशियता इमलाकिन यानी गरीबी के डर से, मुफलिसी के डर से, मुफलिसी के खौफ से। नहनु हम, नरजुकुहुम, अब नहनु आपको पता है ये एक इसमें ज़मीर है, नरजुकुहुम यानी नरजुकु, नरजुकु, अरजुकु, तरजुकु, यरजुकु, ये सब मुख्तलिफ इसके वेरिएंट्स, और आपको पता चल गया कि ये फ़ेल मुज़ारे, और हम उसके साथ अटैच्ड ज़मीर, ज़मीर अटैच होकर जब फ़ेल के साथ आती है तो वो क्या बनती है? वो ऑब्जेक्ट, मफूल। तो ये नरजुकुहुम यानी हम रिस्क देते हैं उन्हें, व इय्याकुम, उन्हें किसे? औलाद को, तुम्हारी औलाद को, व इय्याकुम और तुम्हें भी, और तुम सबको भी, ठीक है, और तुम सबको भी। इन, यकीनन, बेशक, कत्लहुम, ठीक है, कत्लहुम यानी उनका कत्ल करना, यानी औलाद का कत्ल करना क्या है? काना है, खितअन कबीरन, खितअन कबीरन ये एक मुरक्कब है, खता, खितअन का मतलब खता, और कबीरन यानी बहुत बड़ी, बहुत बड़ी, ये एक खता है, गलती है, मिस्टेक है, यानी इसको, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं ग्रॉस ब्लंडर, ठीक है, वो खितअन कबीरा अगर आप करेंगे तो इस तरह से इसका ये कुछ मफहूम आएगा, बड़ा, बड़ी, बड़ा ब्लंडर, ठीक है, बहुत बड़ी गलती। इन नक़त लहुम काना है खितअन कबीरा। अब देखिए एक पूरी आयत आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह आई, कुछ थोड़ा सा बस थोड़ी दिनों की मेहनत के बाद अल्लाह का शुक्र करिए कि बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। अटैच्ड जो ज़मायर की शक्ल में जो चीज़ें आ रही हैं, मुरक्कबात आ रहे हैं, यानी अगर आप मोटा मोटा देखें, गौर करें तो तमाम के तमाम इसमें जो अल्फाज हैं वो कोई ना कोई कलिमा, और कलिमा की तीन किस्में होती हैं, इस्म, फ़ेल, हर्फ। तो कोई ना कोई इसमें इस्म है, कोई फ़ेल है, कोई हर्फ है। अगर आप गौर से देखें तो ये वाव जो है ये हर्फ अत्फ है, ये हर्फ नहीं, तो ये देखिए दो हरूफ शुरू में ही मिल गए, ये फ़ेल है। और औलादकुम ये एक मुरक्कब है जिसमें दो अस्मा हैं, औलाद एक इस्म और कुम एक इस्म, ठीक है, दोनों ये अस्मा का एक मुरक्कब बन गए। अब थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपको सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आने लगेंगी। अब एक तर्जुमा सामने आ गया, बनी इसराइल है, सूरह बनी इसराइल, ये वो मकाम है जहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कई बातें जो हैं इरशाद फरमाई हैं अहकाम की शक्ल में। जैसे इसके बाद आया कि वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशा व साअ सबीला। फिर इसी तरह वला तक़्तुलुन नफ़्स अल्लती हर्रमा, यानी बहुत सारी वो बातें हैं कि ये ना करो, ये ना करो, ये ना करो। जैसे आयत नंबर 31 में आया वला तक़्तुलू, तो आयत नंबर 32 में आया वला तक़रबू। अब तक़रबू यानी तक़रबूना की मजजूम फॉर्म, असल में ये ला जो है नाहिया जो है इसने इस फेल को मजजूम कर दिया। अब मुजारे की ये डिफरेंट फॉर्म है, तो मुजारे की तीन फॉर्म्स आपने पढ़ी थी, एक मुजारे की मरफू फॉर्म जो बाय डिफॉल्ट फॉर्म होती है, एक मंसूब होती है, और एक मजजूम होती है। तो ला ना हरफ नाही नहीं ने इसे क्या कर दिया? मजजूम कर दिया। तख्तुलूना को तख्तुलू कर दिया, वैसे ही तकरबूना को तकरबू कर दिया, ठीक है। और न तुम करीब जाओ किसके? जिना के। इन्नहु काना फाहिशा, यकीनन वो है बेहयाई, वसा सबीला और बहुत बुरा रास्ता। इसी तरह आयत नंबर 33 में फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया वला तख्तुलुन नफ्सल्लती। अब यहाँ पर भी और न तुम कत्ल करो किसी जान को, अब आगे उसकी तफसीलात हैं। इसी तरीके से फिर आया आयत नंबर 34 में कि वला तक़रबू मालल यतीम इल्ला बिल्लती ही अहसन। फिर तक़रबू रिपीट हो गया ला के साथ, तो ये ला जो है ये क्या है? मना करने के लिए आ रहा है, ठीक है। तो वला तक़रबू मतलब आगे अगली आयत में आपको ये भी मिल जाएगा।
لام الف، اور اصل میں وہ صیغہ کیا ہے؟ تقربونا، تقربونا تھا، لیکن اس نے لانے آنے کی وجہ سے یہ کیا بن گیا؟ تقربو، ٹھیک ہے، اور نہ تم قریب جاؤ۔ تو اسی طریقے سے اب اس بات کو یہاں سمجھنا ہے، ایک تو اس کا ترجمہ سلیس رواں آپ کے سامنے آ گیا۔ اب اگر الگ الگ حروف پر اگر آپ غور کریں جو یہاں پر کلمات ہیں، ٹھیک ہے، الفاظ ہیں، ان پر غور کریے تو آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ فعل مضارع مجزوم ہے، لا حرف نہیں ہے، واو حرف عطف ہے، عطف مطلب کنجکشن، جوڑنے کے کام آتا ہے۔ اولادکم، اولادکم جو ہے یہ ظاہر سی بات ہے ایک مرکب اضافی ہے، اولاد مضاف اور کم مضاف الیہ، خشیت املاق یہ بھی مرکب اضافی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر یہ اولادکم منصوب ہو گیا ہے، اولادہ، ٹھیک ہے، آبجیکٹ کے طور پر جہاں پر استعمال ہوا۔ آگے پھر اس کے بعد آگے دیکھیے، نحنو، نحنو ہم، اب ضمیر ہے، یہ کون سی ضمیر ہے؟ آپ نے پڑھا ہے ضمیر اٹیچڈ بھی ہوتی ہیں، ڈی ٹیچڈ بھی ہوتی ہیں، تو یہ ڈی ٹیچڈ ضمیر ہے۔ نرزقہم فعل مضارع ہے، اس میں جو ضمیر ہے وہ ہم ہے، اور یہ ضمیر اٹیچڈ ہے۔ وَإِيَّاكُمْ، اب یہ جو ہے وَإِيَّاكُمْ، اس میں ایا جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے واو، واو جو ہے حرف عطف ہے، اور ایا کو ایک ایک کرسی ہے، ایک سپورٹ ہے کم کے لیے، ٹھیک ہے، یعنی جب تاکید کی طرح جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو یہ وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے انا یہ حرف ہے، کون سا حرف ہے؟ تاکید کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، نصب کرتا ہے اگلے اسم کو اپنے بعد والے اسم کو۔ تو یہ دیکھیے قتلہم سے وہ بن گیا قتلہم، تو یہ ایک مرکب اضافی ہے۔ پھر اس کے بعد کانا، کانا یکونو کی گرامر آگے آئے گی انشاءاللہ، یہ فعل ماضی ہے، کانا خطأً کبیرن، یہ جو ہے موصوف صفت کی ایگزامپل ہوگی۔ تو اس طریقے سے الگ الگ جو کلمات ہیں ان کے بارے میں جانکاری، پھر ان کا باہم آپس میں انٹر کنیکشن۔ لیکن اب ایک بات یہاں، جو ہمارا سبق جو تھا، جو ہمارا ٹاپک ہے، وہ کس کے تعلق سے ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم سب جملہ اسمیہ کو جملہ فعلیہ کو اسمیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسا کرتے کیوں ہیں؟ ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ اسی کو انشاءاللہ آج کے اس سبق میں ہم لوگ دیکھیں گے۔ موٹا موٹا آپ کو یہ معلوم ہے کہ جملہ فعلیہ جو ہوتا ہے وہ جملہ ہوتا ہے جو فعل سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ اب اگر آپ یہاں پر غور کریے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، یہاں تو بات سمجھ میں آ گئی، نحن نرزقهم، ہم انہیں رزق دیتے ہیں، نحن، پھر آ گیا دیکھیں اسم، تو نرزقو تو فعل تھا، لیکن اس سے پہلے ایک اسم آ گیا۔ اب جب اس سے پہلے اسم آ گیا تو یہ جو سینٹنس ہوا، یہ سینٹنس اب جملہ اسمیہ تو فعلیہ تو نہیں کہلائے گا، کیونکہ اس کی ابتدا جو ہے، اسٹارٹنگ جو ہے وہ فعل سے نہیں ہو رہی ہے، وہ نحنو اسم سے ہو رہی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ سب؟ تو جب نحنو اسم سے ہوئی تو اس کا مطلب اب یہ جملہ اسمیہ ہو گیا، کہنے کو اس میں فعل موجود ہے، بس اسی سائنس کو سمجھنا ہے کہ آخر ایسا کیا کیوں جاتا ہے۔ تو ہم اپنی اگلی سلائیڈ میں چلتے ہیں۔ امید ہے یہ اگزامپل آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو آج ہمارا جو ٹائٹل ہے سبق کا وہ یہ ہے کہ جملہ فعلیہ کو، جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ میں تبدیل کرنا، یعنی ٹو ٹرانسفارم وربل سینٹینس انٹو نومینل سینٹینس، ٹھیک ہے، یہ آپ کا آج کا موضوع ہے۔ یعنی آپ کو معلوم ہے کہ جو جملہ فعلیہ ہوتا ہے نا، فعلیہ، اسے کیا کہتے ہیں جملہ فعلیہ کو؟ یہ ہوتا ہے وربل سینٹینس، یعنی وہ سینٹینس جو ورب سے اسٹارٹ ہوتا ہے، اور اس وربل سینٹینس کو آپ تبدیل کریں گے کس میں؟ آپ تبدیل کریں گے ایک اسمیہ سینٹینس میں، نومینل سینٹینس میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کا آج کا اصل کام ہے جو آپ کو کرنا ہے۔ اب
اس کو سمجھ لیجئے ایسا کیوں کیا جاتا ہے. تو ایسا قرآن کریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت سے مقامات پر کیا ہے کہ بات اصل میں فعلیہ ہے، یعنی فعل ہے، کوئی کام کا ذکر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے پہلے ایک اسم لے آئے. تو وہ اسم اس لیے لائے کیونکہ بات جو ہے، وہ جو اس بات میں جو تاکید ہے، جو بات میں ایمفیسس ہے، وہ زیادہ ہوتا ہے ایک اسمیہ جملے میں بنسبت ایک فعلیہ کے. تو یہ ایک خاص طریقے کا اسٹائل ہے، ایک اسلوب ہے جس کے ذریعے ہم جملے میں تاکید کو واضح کرتے ہیں. ٹھیک، آگے اس میں اب سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو سب سے پہلے ذرا ریکال کر لیں کچھ چیزوں کو. وہ چیزیں کیا تھیں جو آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے؟ سب سے پہلے تو جملہ اسمیہ میں کیا کیا کچھ آپ نے پڑھا تھا، کوئی آپ میں سے بتائے. اسی طرح جملہ فعلیہ کے تعلق سے آپ نے کیا پڑھا تھا کہ جملہ فعلیہ کے کیا کمپوننٹس ہوتے ہیں، بتائیے. دیکھیے، جملہ فعل، جملہ اسمیہ، فاعل اینڈ آبجیکٹ. جی جی جی. تو جملہ اسمیہ میں دو پارٹس ہوتے ہیں اس کے. ایک ہوتا ہے مبتدا اور دوسری اس کی خبر. آپ کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ مبتدا جو ہے وہ سبجیکٹ ہے اور خبر جو ہے وہ پریڈیکیٹ ہے. ٹھیک ہے، یا مبتدا اس اسم کو کہتے ہیں جس سے جملے کی ابتدا ہو، اور خبر جو جملے یعنی مبتدا کے بارے میں جو بات بتائی جائے، ٹھیک ہے، جو انفارمیشن دی جائے. ایک بات. اچھا، جملہ اسمیہ کے تعلق سے آپ نے بات اہم پڑھی تھی، خاص بات پڑھی تھی کہ جملہ اسمیہ میں آپ کیا کرتے ہیں کہ مبتدا اور خبر کے کچھ رولز پڑھے تھے. تھوڑا سا ان میں ذہن میں ہلکا سے ریکال کر لیں کہ مبتدا آپ کیا رکھتے تھے وسعت کے اعتبار سے معرفہ. معرفہ، اور خبر عموماً نکرہ. اچھا، اعراب کے تعلق سے دونوں کو کیا کرتے تھے؟ مبتدا کی اعراب حالت رفع، دونوں مرفوع ہوتے ہیں. ہاں دونوں مرفوع، دونوں حالت رفع. اور جنس اور عدد کے اعتبار سے باقی جو دو چیزیں ہیں ان کے اعتبار سے خبر جو تھی وہ کس کو فالو کرتی تھی؟ مبتدا کو فالو. مبتدا. ٹھیک ہے. تو یہ اتنی باتیں آپ کے ذہن میں اگر ہیں تو آگے بھی اس کی ضرورت پڑے گی، کام پڑے گا، اس کو دھیان سے سمجھیے. اس کے بعد جملہ فعلیہ کی بات آئی تھی. تو جملہ فعلیہ میں آپ نے یہ پڑھا تھا کہ بھائی جملہ فعلیہ فعل سے سٹارٹ ہوتا ہے، اور پھر فعل کے بعد جو نارمل ایک ترتیب ہے، ایک عام حالات میں جو استعمال کی جاتی ہے، فعل کے بعد فاعل، اور پھر اس کے بعد مفعول، اور پھر مفعول کے بعد متعلق فعل. یہ اتنی باتیں آپ نے الحمدللہ پڑھی تھی. اچھا، یہاں پر ایک اہم بات یہ بتاتے چلیں کہ مبتدا ظاہر سی بات ہے کوئی نہ کوئی اسم ہوگا، خبر بھی کوئی نہ کوئی اسم ہوگی. مبتدا مفرد بھی ہو سکتا ہے، خبر بھی مفرد ہو سکتی ہے. مبتدا مرکب بھی ہو سکتا ہے اور خبر بھی مرکب ہو سکتی ہے. یعنی مبتدا ایک سنگل ورڈ پر بیسڈ بھی ہو سکتا ہے اور ایک کمپاؤنڈ پر بھی بیسڈ ہو سکتا ہے. جملہ فعلیہ میں اسٹارٹ جو ہم لیتے ہیں وہ فعل سے لیتے ہیں. اب وہ فعل ماضی ہو سکتا ہے، مضارع ہو سکتا ہے، رائٹ. اچھا، پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ فعل معروف بھی ہو سکتا ہے، مجہول بھی ہو سکتا ہے. کل یہ بات آئی تھی آپ کے سامنے، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اب اس فعل کا جو فاعل ہوگا وہ بھی دو طرح سے آپ کے سامنے آ سکتا ہے. وہ ایک تو ضمیر کی شکل میں ہوگا ہی ہوگا، اور وہ ظاہر بھی ہو سکتا ہے. ضمیر مینس ظاہر سی بات ہے پروناؤن کی شکل میں، اور ظاہر یعنی ناؤن کی شکل میں وہ باہر آ جائے. اچھا، اسی طرح مفعول بھی آپ کا ضمیر کی شکل میں ہو سکتا ہے اور ظاہر کی شکل میں بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بات آپ کو پتہ ہے. متعلق فعل ظاہر سی بات ہے یہ ایک مرکب ہوگا. کون سا مرکب؟ وہ مرکب جازی. عموماً، ٹھیک ہے. چلیے، یا پھر وہ والا مرکب ہوگا جسے آپ یہ کہتے ہیں کہ ظرف مضاف الیہ. ٹھیک ہے. تو یہ کچھ تصویر ہے جو آپ کے ذہن میں اب تک آ چکی ہے. آپ نے کئی طرح سے فعل اور فعل کی جب بات آئے تو فوراً آپ کے ذہن میں ایک پاسٹ کا یعنی ماضی کا اور مضارع کا یہ کانسیپٹ ذہن میں آئے. پوری گردان آ جانی چاہیے سامنے
جیسے مثال کے طور پر میں پیچھے والی سلائیڈ میں چلوں تو یہاں پر یہ جو لکھا ہوا ہے نرزقو، یا یہ یہاں پر جو لکھا ہوا ہے قتلہم یا تقتلو، تو یہ تقتلو جن روٹ لیٹرز سے مل کر بنا وہ قاف تا لام، اور نرزقو جس سے بنا وہ را زا قاف، ٹھیک ہے. تو قتل یقتلو یہ باب نون سے، اور اسی طرح رزق یرزقو یہ بھی باب نون سے، ٹھیک ہے. تو آپ نے اب جیسے ہی قتل آیا تو فوراً پوری ماضی کی گردان آپ نے بتا دی، جیسے قتل قتلا قتلو، پھر اس کے بعد قتلت. اب ایسا نہیں مضارع پڑھ رہے ہیں اور مضارع کی مختلف فارمز پڑھ لیا، فعل امر فعل نہیں، تو پھر پیچھے کا بھول جائیں گے. یہ تو بالکل بیس ہے، فنڈامنٹل ہے، یہ ABC ہے، اسے نہیں بھولنا. تو قتل کون کرے گا ماضی کی گردان، بتائیں. قتل، رائٹ، ماشاءاللہ، جلدی اسٹارٹ کیجئے. بھولنے لگے کیا آپ لوگ؟ قتل قتلا قتلو قتلت قتلتا قتلنا، اور پھر اس کے بعد قتلتا قتلتما قتلتم قتلتی قتلتما قتلتنا قتلتو قتلنا. تو یہ آپ نے پوری کی پوری ماضی کی گردان کر دی. اسی طرح قتل یقتلو، تو یقتلو یقتلانی یقتلونا، تقتلو تقتلانی یقتلنا، تقتلو تقتلانی تقتلونا، تقتلینا تقتلانی تقتلنا، اقتلو نقتلو، ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے ذہن میں پوری ماضی مضارع کا جو یہ پوری پکچر ہے، تمام جو صیغے ہیں وہ ذہن میں ہونے چاہیے. اب ماضی میں کوئی اس کی فارمز نہیں تھی، ہاں مضارع میں فارمز ضرور ہیں، یعنی ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہے گا. کچھ حروف ہیں جو اسے منصوب کر دیتے ہیں، کچھ حروف ایسے تھے جو اسے مجزوم کر دیتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ تھا. میں نے ان کے آپ کو لنکس کو کمپائل کر کے ایک میسج بھی سینڈ کیا ہے گروپ میں، آپ سب اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں، ٹھیک ہے. چلیے آگے دیکھتے ہیں. تو یہ اہم بات آپ کو سمجھ میں آنے لگی کہ آخر یہ پورا کانسیپٹ جو ہے کہ بھئی یہ شروع ہوگا اسم سے، اسمیہ، اور یہ شروع ہوتا ہے فعل سے. اور اب ہم کرنے کیا جا رہے ہیں، ہم سب یہ کرنے جا رہے ہیں کہ ایک ہمارا نارمل فعلیہ جملہ ہے. اب نہ جانے کیوں اس فعلیہ جملے کو کون سی ایسی ضرورت آ پڑی کہ ہم اسے اسمیہ بنائیں. تو اس کو اسمیہ بنانے کا یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے جب ہم اس میں اسمیہ بنائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک نارمل فعلیہ جملے سے پہلے ایک اسم ہمیں لانا ہوگا. تو وہ کون سا اسم ہوگا جو اسے ہم لا کر کے اسے اسمیہ کی شکل دیں گے. اور یہ کریں گے کیوں؟ تو یہ کریں گے کیوں، اس کا ریزن یہ ہے کہ یہ کام ہم تاکید کے لیے کریں گے. یہ کام ہم خاص ایک وزن پیدا کرنے کے لیے کریں گے جملے میں، ٹھیک ہے. تو یہ چلیں اب آگے اس بات کو اگر آپ سمجھ گئے تو آگے کے سلائیڈ میں چلتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں مثال کے ذریعے. دیکھیے سب سے پہلے آپ دیکھیے غور سے کہ میں کہوں یہاں پر کہ خلق، خلق یخلق، ٹھیک ہے. خلق اس نے پیدا کیا، ٹھیک ہے. خلق اللہ، اللہ نے پیدا کیا. خلق اللہ، اور کیا چیز پیدا کی اللہ نے، یعنی یہ جو خلقہ ہے فعل ماضی ہے، اس کا جو فاعل ہے وہ اللہ، ویسے تو اس میں ہوا ہے لیکن اللہ کی شکل میں وہ ظاہر ہو گیا، ٹھیک ہے. خلق اللہ، اللہ نے پیدا کیا. اللہ نے کسے پیدا کیا؟ اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا، اللہ نے زمین کو پیدا کیا، اللہ نے پہاڑوں کو پیدا کیا. تو جو بھی کچھ لانا چاہیں آپ لے آئیں. خلق اللہ الارض. اب ظاہر سی بات ہے، اب آپ کو یہ بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی کہ ارضا ہی کریں گے، ارزو نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ آپ کو معلوم ہے اسے میں آبجیکٹ بنا رہا ہوں. خلق اللہ الارض، ٹھیک ہے. اچھا، ارض کا مطلب زمین. اب یہ جو نارمل سے ایک سینٹنس تھا، اس میں جو آپ کو بات سمجھ میں آئی وہ یہ کہ خلقہ یہ ایک فعل ہے، اور فعل کے ساتھ ساتھ یہ فعل ماضی ہے.
اور ماضی کے ساتھ ساتھ یہ ماضی معروف ہے. ماضی معروف کا مطلب ایکٹیو وائس. ٹھیک ہے. اچھا اسی طریقے سے اللہ اس کا فاعل ہے اور الارض مفعول ہے. ٹھیک ہے. اور دونوں ہی ظاہر والی کنڈیشن میں ہیں. ٹھیک ہے. اگر یہ بات کلیئر ہوئی تو آگے ہمیں سمجھنا کیا ہے؟ آگے ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ مان لیتے ہیں کہ اس جملہ فعلیہ کو ہم کو جملہ اسمیہ بنانا ہے. تو جب ہم اس کو جملہ اسمیہ میں کنورٹ کریں گے تو ہم سب سے پہلے کیا کریں گے کہ ہم نارمل سا ایک سینٹنس لے کے آئے کہ خلقہ، مطلب ابھی وہی ہے فعل، فعل وہی ہے خلقہ. خلقہ کا مطلب اس نے پیدا کیا. اب جس نے پیدا کیا وہ کون؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک منٹ بھائی میوٹ کر لیا کریں پلیز، آواز شور نہیں ہونا چاہیے. ہاں خلقہ، تو اس نے پیدا کیا. اب وہ جس نے پیدا کیا نا وہ کون ہے؟ اللہ. تو جو پیدا کرنے والا ہے اسے آپ باہر لے آئیں، اسے ہم کیا کریں؟ باہر لے آئیں. اور جب اسے باہر لے آئیں گے تو وہ ابتدا میں لگ جائے گا اللہ. اللہ اب اللہ خلق، خلق اللہ کا مطلب یہ ہوا اللہ نے پیدا کیا، اور اللہ خلق اس کا مطلب بھی ہوا کہ اللہ نے پیدا کیا. اب فرق کیا ہوا کہ بھئی ایک فعل کا جو فاعل ہے وہ بعد میں آتا ہے جملہ فعلیہ میں، پہلے کبھی نہیں آ سکتا. اچھا ہاں یہ فاعل اور مفعول ضرور اپنی جگہ کو چینج کر سکتے ہیں، انٹرچینج کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ اتنا نہیں ہے. جیسے خلق الارض اللہ، وہ ایک الگ بات ہے کہ نارمل ترتیب نہیں ہے. آگے آپ نے پڑھا تھا کئی جگہوں پر جب ہم ضمائر کا استعمال کرتے تھے تو وہاں پر آگے پیچھے چیزوں کو کر لیتے تھے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن فعل سے پہلے فاعل نہیں آتا. اگر فعل سے پہلے فاعل آ جائے گا تو پھر جملہ فعلیہ ہی نہیں رہے گا، کیونکہ اس کی جملہ فعلیہ کی جو بیسک صفت ہے وہ یہی ہے کہ وہ فعل سے اسٹارٹ ہونا چاہیے. اب یہاں یہ فعل سے نہیں اسٹارٹ ہو رہا ہے، کیونکہ اب یہ اس طرح ہو گیا کہ اللہ خلق الارض، کہ اللہ نے زمین کو پیدا کیا. ٹھیک ہے. تو یہ بات آپ کے سامنے آئی. تو کیا بس اتنا ہی سا کر لیا اور کافی ہو گیا، بات ختم؟ نہیں، اب آگے کی پیچیدگیوں کو سمجھنا ہے. اب یہ اللہ کیا ہے یہاں پر، اس کا اسٹیٹس کیا ہے، اس کو سمجھنا ہے. اور خلقہ کیا بنا، کیونکہ اب جب یہ جملہ فعلیہ سے یہ جملہ اسمیہ اگر بن رہا ہے تو جملہ اسمیہ کے دو پارٹس ہوتے ہیں، مبتدا اور خبر. تو وہ مبتدا اس میں کون اور خبر اس میں کون، یہ جاننا ضروری ہے. اگر یہ نہیں کلیئر ہوا تو پھر بات ادھوری رہ گئی. تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو فعل ہوتا ہے نا، سب سے پہلے اس فعل کے بارے میں ایک خاص پراپرٹی اس کی جان لیجئے کہ یہ جملہ جو ہوتا ہے، جملہ جملہ اسمیہ کی ہم بات کر رہے ہیں اور جملہ فعلیہ بھی، یعنی کوئی بھی جملہ جو ہے یہ ایک سیپریٹ اینٹیٹی رکھتا ہے، مطلب ایک بالکل علیحدہ شناخت رکھتا ہے عربی گرامر میں. اور یہ جو اس کی سیپریٹ اینٹیٹی ہے، اس کی اپنی ایک علیحدہ سی حیثیت ہے. یہ ایک ریڈی میڈ پیکٹ کے فارم میں ہوتا ہے، مطلب آپ اس جملے کو ایز پر دا ریکوائرمنٹ جہاں کہیں ضرورت ہوتی ہے حسب موقع آپ استعمال کر لیتے ہیں. تو دو اس کی بڑی پراپرٹیز ہیں. ایک تو یہ کہ اس کی اپنی ایک بالکل منفرد حیثیت ہے، سیپریٹ اس کی ایک پہچان ہے. دوسرا یہ کہ یہ پیکٹ کے مانند ہے، اور پیکٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک یہ چیز مطلب ایک بالکل تیار شدہ آبجیکٹ ہے، اس میں کچھ کرنا نہیں ہے، آپ لائے اور اس کو دوسری جگہ لا کر کے ایک اسمبلنگ کے پروسیس میں بیچ میں کہیں انسرٹ کر دیا، ٹھیک ہے، رکھ دیا. اس میں آپ کو کچھ چینجز نہیں لانے. ایسا کیوں؟ کیونکہ اس کے بارے میں بتا دیتے ہیں گرامر والے کہ یہ ایک مبنی ہو جاتا ہے. یہ مطلب مبنی کہلاتا ہے. مبنی کا مطلب ایسا اسم یا ایسی کنسٹرکشن جس کی تینوں حالتیں سیم ہوں، وہ چینج نہیں ہوتی. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اس کا جو وہ نکرہ ہی رہتا ہے ہمیشہ، تو مبنی اور نکرہ. تو یہاں پر اب اللہ جو ہے وہ چونکہ جملے کے ابتدا میں آ گیا اور اسم ہے، اور آپ کو پتہ ہے جملے کے ابتدا میں آئے اور اسم ہو تو اسے ہم کیا نام دیں گے؟ ظاہر سی بات ہے اسے ہم مبتدا کہیں گے. تو یہ ہو گیا اللہ جو ہے یہ مبتدا ہے.
اب خبر کیا بنی؟ خبر جو ہے وہ یہ فعل جو ہوتا ہے وہ خبر بن جاتی ہے، خبر بن جاتی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے مبتدا اپنے خبر سے مل کر کے کیا بنے گا؟ ظاہر سی بات ہے جملہ اسمیہ ہی بنے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ باقی چیزیں ایڈیشنل ہیں وہ لکھی رہے ہیں، اس سے کوئی الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو یہی تو بس جاننا تھا کہ جملہ اسمیہ بنتے وقت اس کے جو دو پارٹس ہیں وہ کون ہوں گے۔ تو سب سے پہلی بات فعل، فعل جو ہے وہ ہی کیا ہے؟ اپنے آپ میں خبر ہے، بلکہ یہ صرف فعل نہیں ہے بلکہ یہ ایک جملہ فعلیہ ہے۔ بھائی خلقہ کیا ہے؟ صرف ایک کلمہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک پورا جملہ ہے، آپ کو پتہ ہے۔ تو یہ جملہ فعلیہ جو ہوتا ہے وہ ہی خبر بن جاتا ہے، یعنی خلقہ جو ہے وہ خبر بن گئی، اور مبتدا کون بنا؟ اس خلقہ کا جو فاعل ہے، خلقہ کا وہ جو فاعل ہے اسے آپ شروع میں لا کے رکھ دیں گے۔ اگر وہ یہاں پر ظاہر کی شکل میں ہے تو وہ ظاہر کی شکل میں دیکھیے آگے اللہ، اگر وہ ضمیر کی شکل میں ہوتا تو ہم یہاں پر ضمیر رکھ دیتے، اللہ کی جگہ کیا لکھتے؟ ہوا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات آپ کو سمجھنی تھی، یعنی آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ اب اس کے ایگزامپلس دیکھیے قرآن میں، تب آپ کو بات اور کلیئر ہوگی۔ ابھی بہت آگے بڑھے بغیر ہم اسی آیت کے پر چلتے ہیں، ابھی تازی تازی آپ نے پڑھی ہے کہ نحنو نرزقہم۔ اب یہاں پر نرزقو کو پہچانیے ذرا، رزق، رزق یہ ماضی ہے، اور یرزقو، یرزقو یہ مضارع ہے۔ اب اگر آپ یرزقو کی گردان پڑھیں گے تو اس میں آپ کو ایک ویریئنٹ اس کا ملے گا نرزقو، 14 صیغہ۔ ویری گڈ، 14 سیغہ ہو جائے گا نرزقو۔ نرزقو کا مطلب ہوگا ہم رزق دیتے ہیں، نرزقو۔ اچھا اس میں نے بیچ میں لائن یہ ایسے میں ڈرا کر رہا ہوں تاکہ آپ الگ کر سکیں کہ اس میں جو ضمیر ہے وہ ہم والی اٹیچڈ ہے، تو یہ آبجیکٹ ہے۔ تو آپ کو یہ نہیں لگتا کہ یہ نرزقو یہ اپنے آپ میں پورا ایک جملہ نہیں؟ نرزقو کا مطلب ہے ہم رزق دیتے ہیں، نرزقو جملہ فعلیہ ہے۔ اچھا چلیے اگلی بات یہ مان لی کہ بھائی اس میں جو ہے وہ کس کو دیتے ہیں رزق، وہ بات یہاں جڑ گئی آگے اور وہ ہو گئی ہم، یعنی نرزقہم، ان سب کو انہیں رزق دیتے ہیں، بات پوری ہو گئی تھی۔ کیا ضرورت تھی اس کے پہلے یہ نحنو کو لانے کی؟ بس یہی تو آج سمجھنا ہے آج کے سبق میں کہ نحنو کیوں لایا گیا۔ بھائی نرزقو میں کیا نحنو نہیں ہے؟ نرزقو جب 14 نمبر کا صیغہ ہے تو 14 نمبر کا صیغہ میں جو اس کا فاعل ہے وہ کون ہے؟ نحنو۔ تو پھر اس میں ایک الگ سے نحنو انسرٹ کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ یہی تو آپ کو سمجھنا ہے۔ اس نرزقو کا جو فاعل ہے اس فاعل کو باہر نکال لیا، اور وہ ظاہر نہیں تھا، ضمیر کی شکل میں تھا، لہٰذا آپ اسے ضمیر کی شکل میں یعنی پروناؤن کی شکل میں باہر لے آئے، اور وہ کون ہے؟ نحنو۔ اب آپ اس میں دیکھیں کہ دیکھیے غور کریں آپ اگر تھوڑا سا اور گرامر کو فیل کریں تو دیکھیے نرزقو میں بھی ہم ہے، ٹھیک ہے، اور ہم نحنو کا مطلب تو ہم ہوتا ہی ہے، ہوتا ہی نہیں ہوتا، یعنی بھائی ہم کا مطلب وی، تو یہ دو وی آ گئے نا۔ اب اگر آپ اپنی لینگویج میں اردو میں اس کا ترجمہ کریں گے تو کیا کریں؟ ہم ہم رزق دیتے ہم ہیں۔ ہی۔ اب دو بار آپ ہم لگا رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں اپنے کلام میں وزن پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، اور وہ ایسا ہم ہے جو الگ سا بھی نہیں لگ رہا، وہ نیچرل ہو جاتا ہے، اس کا یوز جو ہے وہ پھر آرٹیفیشل نہیں دکھتا، وہ زبردستی کی انسرشن نہیں لگ رہا ہے، بلکہ وہ لگ رہا ہے کہ یہاں پر ایک معقول سی بات ہے، نحنو نرزقہم وإیاکم، یعنی ہم ہی رزق دیتے ہیں۔ یہ زور یہاں لانا مقصود تھا کیونکہ لوگ غریبی اور مفلسی کے ڈر سے اولاد کا ہی قتل کر بیٹھتے ہیں، تو لوگوں کی یہ جو حیوانیت ہے اس کو کرش کرنے کے لیے، اسے سپریس کرنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو اس جو لنگوسٹک بیوٹی کے ذریعے اس کو جو ہے اور زور کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے اپنی بات کو مزید، اللہ کی بات اکیلے ہے خود اپنے آپ میں وہی ایک بہت بڑی بات، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ چونکہ ہمارے ہیومن انٹیلیکٹ کو خطاب کر رہا ہے، اور ہیومن انٹیلیکٹ جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے جیسا سافٹ ویئر ہے ویسے ہی کچھ تو وہ سمجھنے کی کوشش کرے گا، تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ صانع ہیں، اللہ تعالیٰ خالق ہیں،
اللہ تعالیٰ مصور ہیں، تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا بندہ کون سی لینگویج کو سمجھے گا، لیکن بدقسمتی سے ہم نے کبھی اس پر غور نہیں کیا۔ تو آج اللہ کا شکر کریں کہ آپ کو یہ چیزیں اگر آج پتہ چلیں تو شکر کریں، سیکنڈ ٹائم پتہ چلیں تو بھی شکر کریں، آپ کا ریویژن ہو گیا، تاکہ آگے آپ کی نعمتوں میں اضافہ ہو۔ تو یہ ایک بہت بڑی سی موٹی سی ایگزامپل تھی جو آپ کے سامنے آ گئی، اس آیت کو کوٹ کرنے کے پیچھے مقصد یہی تھا۔ تو یہ تو ایک تھا بیسک سا کانسیپٹ جس کو ہم ایک لائن میں بھی بتا سکتے تھے، اتنی کہانی کرنے کی صرف ضرورت یہ ہے تاکہ آپ کو یہ بات اچھی طرح سے کلیئر ہو جائے۔ اسی طرح قرآن کریم میں ایک جگہ اور سورۃ ال کیا ہے وہ سورۃ القدر، تو آپ اس میں کہتے ہیں کہ شروعات جہاں سے ہوتی ہے سورت کی وہ ہے انا انزلناہ، انزلنا، انا انزلنا۔ آپ کو بتا چکے ہیں کہ کھڑی زبر از اکول ٹو ایکویلنٹ ٹو الف، تو آپ کو مصحف میں کھڑی زبر لکھی ملے گی، اصل میں وہ الف ہی ہے۔ جب ہم صیغہ لکھتے ہیں اپنی گردان میں تو ہم ایسے لکھتے ہیں نا انزلنا، تو آپ لوگ کنفیوز مت ہوئیے گا کہ قرآن میں تو یہاں کھڑی زبر لگی ہے، تو وہ ایک ہی بات ہے۔ تو یہ ہو گیا انزلنا۔ انزلنا اس کے روٹ لیٹرز اگر آپ الگ کریں تو ابھی اس میں نہیں الجھیں گے، کیونکہ کچھ آپ کو ایکسٹرا ابھی روٹ لیٹرز آ جاتے ہیں مزید، تو وہ ابھی آپ چونکہ نہیں پڑھے ہیں، لیکن ہاں آپ ان کو دھیان سے دیکھیں تو انزلنا، انزلہ، ینزلو، ٹھیک ہے، انزلہ ینزلو انزالن، تو یہ آپ نے ابھی نہیں پڑھا یہ فعل، یہ افعل یفعل افعالا، یہ انشاءاللہ باب نیا باب ہے، یہ آگے پڑھیں گے، جب آگے پڑھیں گے تو تفصیل اس کی آئے گی۔ آج صرف اور صرف اتنا جان لیں کہ انزلنا، انزلنا، ٹھیک ہے، تو مطلب کیا ہوا کہ ہم نے نازل کیے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر اصل میں وہ انزلناہو کسے نازل کیا؟ قرآن نہ اسے نازل کیا نا، ہاں ٹھیک ہے، اسے نازل کیا، تو وہ یہاں پر قرآن تو نہیں مینشن کیا ہے، یہاں پر ایک اٹیچڈ ضمیر ہے انزلناہو، ٹھیک ہے، انزلناہو۔ تو اب انزلناہو فی، اور پھر آگے کیا کہا، لیلۃ، اب مرکب پہچانیے، فی لیلۃ القدری، کون سا مرکب ہے؟ شاذی، توصیفی، ہاں نہیں توصیفی تو نہیں ہوگا، لیلۃ بھائی اضافی، 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 لیکن اضافی اب فی سے اگر پورا بتائیں گے تو یہ پھر کیا ہو جائے گا، یہ پھر مرکب جاری ہو جائے گا۔ جاری ہے۔ ہاں اصل میں یہ اس طرح ہے، لیلۃن، لیلۃن ہے اصل اسم، لیلۃن کی تنوین ڈراپ ہوئی اور فی نے اسے حالت جر میں کر دیا، تو نارمل کنسٹرکشن دیکھیں تو یہ ایسی تھی لیلۃ القدری، لیلۃ القدری، تو لیلۃ کیا تھا، یہ تھا مضاف، اور القدری یہ مضاف الیہ، مضاف الیہ یہ دونوں مل کر کے کیا بن گئے، مجرور۔ ویسے مرکب اضافی بنے تو مرکب اضافی جو ہے یہ مجرور ہو گیا کس کے لیے، فی کے لیے۔ فی کون ہے، حرف جار، تو جار پلس مجرور، اس طرح سے یہ ایک مرکب جاری بن گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا لیلۃ القدری اب نہیں رہے گا کیونکہ فی ہے نا، تو یہ لیلۃ ال ہو گیا، اوریجنل کیا فارم کیا ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دی۔ تو یہ ایک پوری مطلب کمپاؤنڈ فریز ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا انزلنا ہو اس کو سمجھ لیجئے، تو انزلنا یہ ایک فعل ہے، فعل ماضی، ہم نے نازل کیا، ٹھیک ہے، ہو اسے، یعنی کسے، قرآن کی طرف اشارہ ہے۔ اب آگے بات تو ایسی ہی کر دیتے، بات کلیئر ہو گئی تھی، لیکن آگے کیا قرآن میں آپ کو پوری آیت ملتی ہے، انا، شروع میں کیا ملتا ہے، انا، تو وہ انا کہاں سے آیا، وہ انا اس طرح سے آیا کہ اس انزلنا میں جو ہم ہے نا، اس ہم کو پہلے باہر نکال دیا گیا تاکید پیدا کرنے کے لیے، اور اس ہم کو جب باہر لے کر کے آئے تو کیا بن گیا، نحنو انزلناہ، ٹھیک ہے۔ اب یہ نحنو جو ہے یہ ابھی بھی تاکید سے دل نہیں بھرا، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایک طرح سے بے چینی ہے کہ ابھی بھی بندوں نے میرے بندے کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں،
تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اس نحنو کو مزید تاکید اس میں پیدا کی. بھائی دیکھیے انزلنا میں خود یہی نحنو موجود ہے، اسے باہر کیا اور پھر اور تاکید لائے، اور تاکید آپ کو لانے کے لیے اب جملہ فعلیہ نہیں رہا، یہ نحنو آ گیا تو یہ جملہ اسمیہ بن گیا. اس نحنو کو جب ہم اس کے پہلے انا لگا دیں گے تو یہ نحنو کیا بن جائے گا؟ منصوب ہو جائے گا. اور یہ نحنو منصوب ہو کر کے کیا بنے گا؟ کس میں کنورٹ ہو جائے گا؟ نا میں، انا. انا. تو یہ انا اور پلس نا، یہ دونوں جب ملے ایک دوسرے سے تو یہ بن گئے انا. تو یہ اب اس کے پہلے لگایا گیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اب کیا مطلب ہوا اس کا؟ یقیناً ہم نے ہی کیا کیا؟ اسے نازل کیا فی لیلۃ القدر میں، یعنی قدر کی رات میں. ٹھیک ہے، تو آپ غور کریں کہ دیکھیں کتنی تاکید ہے، اور یہ تاکید آئی کیسے؟ یہ جملہ اسمیہ کو نہیں بلکہ جملہ فعلیہ تھا نارمل، جو آپ نے اب تک پڑھا تھا کہ جملہ فعلیہ فعل سے سٹارٹ ہوتا ہے. تو جملہ فعلیہ کو آپ نے اسمیہ میں تبدیل کیا، اور پھر اس اسمیہ پر بھی تاکید لگائی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ جملہ اسمیہ میں تاکید کا زور کیسے پیدا کرتے تھے. آپ کو معلوم ہے کہ حرف تاکید انا کا استعمال کرتے تھے. ٹھیک ہے، انا. اور وہ انا کیا کرتا تھا؟ وہ اپنے بعد آنے والے اسم کو منصوب کر دیتا تھا. تو نحنو کی جو منصوب فارم ہے وہ کیا ہے؟ نا. بھائی اٹیچڈ ضمائر آپ نے پڑھے ہیں نا، اور ڈیٹیچڈ بھی پڑھے ہیں. تو ہوا ہما ہم، اور ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتنا، انا نحنو. اب یہی تمام ضمائر جب مرفوع سے منصوب اور مجرور بنتے ہیں تو کیا بن جاتے ہیں؟ اٹیچڈ ہو، ہما، ہم. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ اٹیچڈ ہا، ہما، ہننا، کا کما کم، کی کما کننا، اور یا نا. ٹھیک ہے، اینڈ میں نا آتا ہے. تو اس انا نے اسے نا کر دیا، اور انا پلس نا دونوں مل کے ضم ہو گئے، تو اننا بھی بنتا ہے اور انا بھی بنتا ہے. تو کہیں کہیں پر آپ کو اننا بھی ملے گا اور یہ کہیں پر انا بھی ملے گا. تو یہ جو فعلیہ سے اسمیہ میں تبدیل ہونے کا یہ ایک ریزن آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا کہ اس سے آپ کے کلام میں زور، وزن یہ پیدا ہو جاتا ہے. لیکن ابھی سوال یہ ہے کہ بھئی ہم ابھی ایک ایک کوئی ویریئنٹ لے رہے ہیں نا، بلکہ گردان تو آپ کی 14 کی ہوتی ہے. تو 14 کے 14 صیغوں میں جب آپ کو یہی کام کرنا ہو کہ فعلیہ سے اسمیہ بنانا پڑے انہیں، تو پھر کیا کچھ چینجز آئیں گے انہیں سمجھ لیجیے. یہ تو ایک موٹی سی بات آپ کلیئر ہو گئی، اللہ کا شکر ہے آپ سمجھ گئے. تو چلتے ہیں ہم ایک فعل لے لیتے ہیں کوئی. ٹھیک ہے، اور ایک فعل لیں گے اور اس کے کئی سارے ویریئنٹس آپ کے سامنے آئیں گے انشاءاللہ. تو ایگزامپل کے طور پر سمجھنے کے لیے انشاءاللہ. تو سب سے پہلے ہم یہاں پر لے لیں کہ مثال کے طور پر آسان سا ہے، دخلا. دخلا یدخلو. ٹھیک ہے، دخلا کا مطلب کوئی بتائے گا؟ دخلا، He entered. ویری گڈ، ہی انٹرڈ. ٹھیک ہے، پاسٹ ہے اور ساتھ ہی ساتھ معروف ہے، مجہول نہیں. اگر یہ مجہول بنے تو دخلا. دخلا. ٹھیک ہے. اچھا ہم مجہول کس کا بناتے ہیں؟ وہ افعال جن کا آبجیکٹ موجود ہو، ٹھیک ہے، ان کا بناتے ہیں. یہ ایک آپ کو بات پتہ ہے الحمدللہ. اچھا چلیے یہاں پر دخل، کون داخل ہوا؟ تو مثلا داخل ہوا دخلت طالب. کون داخل ہوا؟ اسٹوڈنٹ داخل. دخلت طالب. یہ بات کلیئر ہو گئی سب کو؟ اگر ہم آپ سے پوچھیں دخلہ کیا ہے تو آپ کیا بتائیں گے؟ دخلہ فعل. ٹھیک ہے، اب اس کا جو فاعل ہے وہ ظاہر ہو گیا اسم کی شکل میں، ناؤن کی شکل میں، اور وہ کیا ہے؟ طالب. دخلت طالب یعنی اسٹوڈنٹ، اسٹوڈنٹ داخل ہوا. ٹھیک ہے. اچھا یہ اسٹوڈنٹ ابھی ایک ہے، داخل ہو گیا. اگر ہم کہیں آپ کو کہ اسے آپ جملہ، یہ فعلیہ ہے، اسے آپ اسمیہ بنا دیجئے، تو اسمیہ بنانے کے لیے آپ کیا کریں گے؟ سب سے پہلے تو آپ بھئی دخلہ کو رہنے دیں گے ایز اٹ از، اور اب طالبو جو بعد میں آ رہا ہے اسے پہلے لے آئیں گے. یعنی آپ اس طرح سے تو لکھیں گے نا، اب طالبو
اور آگے دخل. اب یہ جو الطالبو ہے نا، یہ الطالبو آپ کا مبتدا بن گیا، اور دخل جو جملہ فعلیہ ہے یا فعل ہے وہ اس کی خبر بن گئی. بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ جملہ نارمل سا جملہ فعلیہ تھا جو نارمل سا جملہ اسمیہ میں تبدیل ہو گیا. اچھا، یہاں پر اب باقی چیزیں آپ کو پرسن نمبر جینڈر وغیرہ کو دھیان میں رکھیے گا، دھیان سے دیکھیے گا. اب مثلا کسی وجہ سے یہاں پر اب طلبہ جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ دو ہو جاتے ہیں، تو ہم یہاں پر کیا لے کر کے آئیں گے ان دو کے لیے؟ اب طالبو سے اب طالبان. طالبان. جی، اب طالبانی. تو اب آپ سے میرا سوال ہے کہ کیا دخلہ چینج ہوگا؟ مطلب کیا یہ دخلہ ایز اٹ از رہنے دیں یا یہاں پر کوئی چینج کریں؟ دخلا سر چینج نہیں ہوگا. چینج نہیں ہوگا، کیوں؟ ریزن سر کیونکہ اس کا جو دو میں سبجیکٹ ہے سے وہ ہم نے دو میں بتا سے دیا نا. ہاں، آپ کو یہ بات دو بتا کہ صرف آپ کو کیا دیکھنا ہوتا ہے؟ جینڈر دیکھنا. یہاں نمبر سے کوئی مطلب نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ صیغہ نمبر فرسٹ اور صیغہ نمبر فورتھ ان دو کا ہی یوز کرتے ہیں. کب؟ ظاہر کے کیس میں، جب فاعل ظاہر ہو. فرسٹ کا یوز آپ کب کرتے ہیں؟ جب مذکر ہو. اور فورتھ کا کب کرتے ہیں؟ جب مؤنث، نارمل حالات میں. ٹھیک ہے، کبھی کبھی ان کی خلاف ورزی بھی بناتی ہے، لیکن اس سے کوئی بحث نہیں ہے کہ آپ کا جو ناؤن ہے اس کا نمبر کیا ہے، ویدر اٹ از سنگولر، وہ کچھ بھی ہو، سنگولر، ڈوئل اور پلورل کچھ بھی ہو، اس سے مطلب نہیں ہے. بس آپ کو یہ کرے یا اگر وہ مذکر ہے تو صیغہ نمبر 1، اور اگر وہ مؤنث ہے تو صیغہ نمبر 4. تو یہاں پر الطالبانی یہ ڈوئل ہے تو نمبر سے فرق نہیں پڑتا. جینڈر چینج ہوگا تو پھر یہاں پر صیغہ آپ کا فعل بدلے گا، لہٰذا یہاں پر فعل ایز اٹ از رہے گا، اور وہ کیا ہوگا؟ دخلا. یعنی آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دخلا وہ داخل ہوا. کون داخل ہوا؟ دو اسٹوڈنٹس داخل ہوئے. ٹھیک ہے. اچھا، اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ انہیں جملہ اسمیہ بنانا ہے. لیکن ان سے پہلے چلیں ایک اور ہم فارم لکھ لیں. یہ سنگولر کا ہو گیا اوپر والا ایگزامپل، نیچے والا ڈوئل کا ہے، اور تیسرا جو ہے پلورل میں. تو پلورل میں اب آپ کو کس کو داخل کرنا ہے؟ سارے اسٹوڈنٹس کو. ٹھیک ہے. تو طالب کی دو پلورل ہوتی ہیں، سالم بھی ہوتی ہے، مکسر بھی ہوتی ہے، طالبونہ بھی ہو سکتی ہے اور طلاب بھی ہو سکتی طلاب. ہے. ٹھیک ہے. تو دخلت طلاب، ہم دوسری والی یوز کر رہے ہیں، طلاب. دخلت طلاب. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پر اب دخلہ ہی رہے گا، چینج نہیں ہوگا. یہ کانسیپٹ آپ کو سمجھ میں آ گیا، کیونکہ جینڈر نہیں بدل رہا ہے، نمبر بدل رہا ہے. نمبر کے بدلنے سے صیغہ نہیں بدلے گا. یہ آپ کا پڑھا ہوا سبق ہے جو ریوائز ہو گیا یہاں پر. اب آتے ہیں آگے. اب ان سب کو ہم کنورٹ کیا کر رہے ہیں، کس میں تبدیل کر رہے ہیں؟ ان سب کو ہم بنا رہے ہیں جملہ اسمیہ، یعنی نامنل سینٹنس میں تبدیل کر رہے ہیں. نامنل سینٹنس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے کہ بھائی اسے ایک مبتدا چاہیے اور اسے خبر چاہیے. ٹھیک ہے، بیسک ریکوائرمنٹ اس کی. تو مبتدا کون بنے گا، خبر کون بنے گی، یہ پہلے سے طے ہے کہ جو فاعل ہے وہی مبتدا بن جائے گا. تو یہاں پر ان سارے ایگزامپلس کا جو فاعل ہے وہ ہم یہاں پر آگے لکھ لیتے ہیں. اور وہ ایگزامپل، وہ فاعل ہے کیا کہ یہاں پر ہے الطالبانی. الطالبانی. یہاں کیا ہے؟ الطلاب. ٹھیک ہے. اچھا، اتنی بات تو سب کو سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ بھئی الطالب، الطالبانی، الطلاب یہ سب کیا بن گئے؟ یہ سب مبتدا بن گئے، انہیں خبر چاہیے. اب ذرا مبتدا اور خبر کے رولز کو ذہن میں تازہ کر لیجئے، ورنہ سارا کھیل بگڑ جائے گا. مبتدا اور خبر کے رولز کیا تھے کہ وہ جنس اور عدد کے اعتبار سے کیا چاہتے تھے؟ مطابقت، کمپیٹیبلٹی. اور خبر جو ہے وہ تابع ہوتی مبتدا کے. خبر کون بن رہا ہے؟ وہ ایک فعل کو ہم خبر بنا رہے ہیں، لہٰذا وہ فعل اب چینج ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی؟ بتائیے جلدی سے. اب دخلا سے کیا بن جائے گا؟ دخلا. اور یہاں کیا بن جائے گا؟ دخل.
کسی کو کوئی اس میں پرابلم ہو تو فوراً پوچھ لیجئے. بالکل سمپل ہے, کوئی مشکل کام نہیں ہے. وہ یہ کہ جب آپ اسمیہ بنا رہے ہیں نا, تو اب جو فائل تھا فعلیہ جملے کا وہ مبتدا بن گیا. مبتدا کو خبر چاہیے, اور خبر جو ہو کیسی آئے, جو جنس اور عدد کے اعتبار سے مبتدا کے کو فالو کرتی ہوئی ہو. اور مبتدا کیا ہے؟ واحد, تو خبر بھی واحد. مبتدا مذکر تو خبر بھی مذکر. اسی طریقے سے باقی چیزیں بھی. اب طالبانی, اب یہاں مبتدا مثنیٰ ہے تو خبر بھی مثنیٰ ہے, کیونکہ آپ دخلہ کی گردان پڑھیں, دخلہ دخلا دخلو, تینوں صیغے آگے اوپر کے. تو اسی طرح الطلاب دخلو. اچھا, اگر یہ بات کلیئر ہو گئی تو پھر اب ذرا یہ دیکھ لیں کہ اگر یہی سارا بدل جائے, چینج ہو جائے, اور یہاں پر اب کوئی اسٹوڈنٹ ہو, ٹھیک ہے, اور وہ ظاہر سی بات اسٹوڈنٹ تو ہی ہے, لیکن اب وہ فیمیل ہو جائے, تو پھر کیا کریں گے؟ کسی کے پاس کوئی جواب ہے؟ ان سارے سینٹنسز کا بعد جینڈر چینج کر دینا ہے. تو دخلت طالبو کیا ہو جائے گا اب؟ دخلت طالب اب یہاں ہو جائے گا دخلت اور طالبتو, ٹھیک ہے طالبۃ. جی, طالبتو. اب اسے دو ساکن حروف اکٹھا ہو جاتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ دو ساکن حروف اکٹھا ہونے پر پیچھے زیر دے دیتے ہیں نا, تو یہ ہو جائے گا دخلت طالبۃ, ٹھیک ہے. اچھا, دوسرا جملہ کیا بنے گا؟ صرف جینڈر چینج کر رہے ہیں, باقی چیزیں آپ کو پتہ ہیں. جیسے ہی جینڈر چینج کیا تو فوراً آپ نے صیغہ نمبر 4 کو پک کیا, تو یہاں بھی یہی ہو جائے گا دخلت طالبتانی, طالبتانی, ٹھیک ہے. طالبہ سنگولر, طالبتانی ڈوئل. اچھا, اب چاہے پلورل ہی کیوں نہ آ جائے, لیکن جینڈر چونکہ مؤنث ہے, فیمیل ہے, لہٰذا ہم یہاں پر وہی صیغہ نمبر 4 کا ہی یوز کریں گے. تو دخلت الطالبات, دخلت الطالبات, ٹھیک ہے. اب یہ 3 سینٹنسز آپ کے تھے جو اوپر سے آپ نے اس کو مذکر سے مؤنث میں تبدیل کر لیے, لیکن اب انہیں آپ جملہ اسمیہ بنا دیں. فعلیہ ہیں یہ, کیونکہ فعل اسٹارٹنگ میں آ رہا ہے. انہیں جب آپ اسمیہ بنائیں گے تو بس نارمل سی بات ہے کہ سب سے پہلے ان کا فاعل شروع میں لے آئیں گے. اب فاعل چونکہ ان کا ظاہر ہے لہٰذا وہی آ جائے گا. اگر ظاہر نہیں ہوتا, ضمیر ہوتا, تو پھر ہم ہوا یا ہیا سے جملہ شروع کرتے, ٹھیک ہے. ضرورت کے مطابق ہما لے کے آتے, ضرورت کے مطابق ہم لاتے, ہننا لاتے, جو بھی کرتے. تو یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ اب طالبۃ, اب طالبۃ, یہاں کیا ہو جائے گا؟ اب طالبتانی, طالبتانی, اور نیچے کیا ہو جائے گا؟ اب طالبات. اب طالبات. اب آپ کو لانا ہے اس کی خبر, اور یہ کیا بن گیا؟ مبتدا بن گیا. جب یہ مبتدا بن گیا تو خبر فعل کو بنا, فعل کیا ہے؟ دخلت. دخلت پہلے والے کیس میں ہو جائے گا اب طالبۃ, اور آگے کیا لکھ دیں گے؟ دخلت بالکل سمپل, دخلت پہلا صیغہ, دخلت. اب لیکن اس میں کیا کریں گے؟ دخلت نہیں رکھیں گے, کیونکہ اب آپ نے, دخلتانی ویری گڈ, مبتدا ہو گیا ڈوئل, دخلتان. ڈوئل, تو ہم کیا کریں گے؟ متان. جی جی, دخلتانی کس نے کہا؟ دخلتان. نہ, میں نے غلط سن لیا شاید. دخ دخل دخلتا. اچھا, پڑھ کے آ رہے ہیں نا, سارے گڑبڑ تو نہیں ہو رہے؟ دخل, دخلت, کر لیجیے پلیز, میوٹ کر لیجیے ایک. اچھا, دخلت, دخلتا, اور یہاں کیا ہو جائے گا؟ دخل. دخلتو نہیں, دخل تو کیوں کریں گے بھائی؟ دخل دخلتان. نہ, سب سمجھ لیں بھائی, یہ غلط بات ہے, تھوڑا سا دھیان دیجیے. دخلنا جی, دخلنا. دخل,
ٹھیک ہے، ایک بار میں سنا دوں آپ کو، دیکھیے دھیان سے سنیے گا، یہ ماضی کی بات کر رہا ہوں، دخلنا مضارع پڑھتے چلے آ رہے تھے تو ماضی کو بھولنا نہیں ہے. دخل دخلا دخلو، دخلت دخلتا دخلنا، دخلتا دخلتما دخلتم دخلتی دخلتما دخلتن دخلتو دخلنا. یہ ماضی کی گردان ہے، پاسٹ کی ہے، اس کو نہیں بھولنا. مضارع چل رہا تھا نا کافی دن سے. چلے، یہ آپ کو اگر ایکسرسائز بالکل کلیئر ہو گئی، لیکن ابھی یہاں پر آپ کے صرف 6 صیغے مکمل ہوئے. کون سے؟ 3 مذکر کے غائب اور 3 مؤنث کے غائب والے. ٹھیک ہے، لیکن ابھی تو اور بھی صیغے ہیں. تو ذرا ایک کام یہ کریں کہ اب آپ مثلا یہاں پر فاعل جو تھا وہ ظاہر تھا، لیکن اگر فاعل ظاہر نہ ہو، ضمیر کی شکل میں ہو، تو پھر ہم کسے اپنا بنائیں گے، یعنی مبتدا کسے بنائیں گے؟ تو اس کے لیے بہت سمپل سا کانسیپٹ ہے. جیسے آپ کے پاس پوری گردان ہے. پہلا صیغہ ہے دخلا، دوسرا صیغہ ہے دخلا، اور تیسرا ہے دخلو. یہ غائب کے ہو گئے سارے. دخلو. اب آپ کو ان سب سے جملہ اسمیہ بنانا. ٹھیک ہے، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ تینوں جملہ فعلیہ ہیں. دخل کا مطلب وہ داخل ہوا، وہ دونوں داخل ہوئے، وہ سب داخل ہوئے. تو اب آپ کو اس کا جملہ بنانا ہے، اور وہ کون سا جملہ بنانا ہے؟ اسمیہ. تو آپ کیا کریں گے؟ مبتدا چاہیے، مبتدا کون بن جائے گا؟ فاعل. فاعل کون ہے دخلا کا؟ ہوا. بھول رہے ہیں کیا آپ لوگ؟ بھائی وہ ایک داخل ہوا، ہی انٹرڈ نا، تو ہی باہر آ گیا. دخلا، وہ ہما وہ دونوں داخل ہوئے تو کون باہر؟ ہما ماں. وہ سب داخل ہوئے تو کون باہر آ گیا؟ ہم ہوا ماں. اب یہاں پر اب ہوا کے مطابق آپ کو مبتدا کی اس کی خبر لے کے آنی ہے. تو ہوا دخلا کیا ہو جائے گا؟ ہوا دخلا. ہما دخلا، دخلا ہم دخلت دخل ہم دخلو. دخلو ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ تو ایک مذکر کے بارے میں ہوا نا. مؤنث کے بارے میں کیا ہوں گے صیغے؟ دخلت، دخلت، اور پھر کیا ہو جائے گا؟ دوسرا صیغہ دخلت، دخلتا اور پھر دخلنا دخلنا. چلیے، اب اس میں بھی آپ کو کیا کرنا ہے؟ جملہ فعلیہ سے اسمیہ بنا دینا ہے. جب یہاں اسمیہ بنائیں گے تو اسمیہ کو پہلے مبتدا چاہیے. مبتدا کون بن جائے گا؟ جو یہاں پر اس کا فاعل تھا. فاعل کون ہے؟ کیا کیا یہاں کیا ہے؟ ہما. اور یہاں کیا ہے؟ ہن اچھا، آپ لوگ یہ بتائیے کہ اس سے کیا آپ کے ضمائر نہیں ریوائز ہو رہے ہیں؟ جب جو چیز آپ نے بالکل شروعات میں پڑھی، اللہ کا شکر ہے، وہ بھی ریوائز ہو رہی ہے. ضمائر بھی آپ کے ریوائز ہوتے چلے رہے ہیں. ہیا، اور پھر آگے ہیا کے بعد آپ اس کی خبر لے آئیں گے. ہیا دخلت کیا ہو جائے گا؟ ہیا دخلت. اچھا، ہما دخلتا، اور پھر ہننا دخلنا. تھوڑا کلاس لیندی ہو جا رہی ہے، کوئی بات نہیں، آپ اس کو مکمل ضرور کر لیجئے. تو یہ دونوں غائب کے ہو گئے آپ کے. اچھا، اب چلتے ہیں ذرا حاضر کی طرف. حاضر میں پہلا صیغہ کیا ہوتا ہے؟ دخلتا. دخلت نہ، دخلتا دخلت کیا ہو جائے گا؟ انتا انتما ہو جائے گا، نہیں ہو جائے گا؟ تو دخلتما دخل دخلتما دخلتم جی. اور پھر یہاں ہو جائے گا جمع کا صیغہ دخل تم. دخل تم، دخلتا دخلتما دخلتم. اچھا، پھر اس کے بعد لگے ہاتھ یہ بھی کر لیں کہ اس کا دخلتی جی. دخلتی، دخلتما دخلتنا، کیا کہا آپ نے؟ دخلتن دخلتم. دخلتن دخلتما ہاں، تما کے بعد دخلتم اچھا دخلتما جی دخلتن دخلتم. اب ان سب میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ بھئی ظاہر سی بات ہے، نامنل بنانا ہے. ایک آپ کو آ گیا تو باقی کے سب آپ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ.
تو نامنل بنانے کے لیے کیا کریں گے؟ دخل، دخلتا، دخلتا، اس کا وہ نکال لیجئے اس میں سے باہر، کیا؟ اس کا فاعل، تو فاعل کون ہے؟ انتا، انتا، انتا دخلتا، انتا دخلتا. اسی طرح انتما دخلتما، انتما دخلتما. اچھا، پھر اس کے بعد انتم، انتم، اور یہاں کیا ہو جائے گا؟ دخلتم ٹھیک ہے، اس لیے اس سیکشن میں ڈیڑھ نماز نکال یہاں پر آئیں، انتی، دخلتی جی دخلتی، صرف ایک زبر کا فرق ہے، دخلتی. نیکسٹ انتما، دخلتما دخلتما. اور انتنا، دخلتن دخلتن. اب مکمل ہو گیا، ابھی بھی کچھ بچا ہوا ہے؟ متکلم کے دیکھ لیجیے. جی ابھی 2 صیغے تو بچے ہوئے ہیں متکلم کے، تو کیا ہو جائیں گے؟ 2 صیغے کون سے بچے ہیں؟ دخلتو، دخلتی، دخلنا جی دخلتو، ادھر ہی لکھ لیں، دخلتو اور دخلنا. اب اس کا جو فائل ہے وہ کیا ہوگا؟ دخلنا. اب بالکل اچھی طرح کلیئر ہو جانا چاہیے آپ سب کو، اس کا فائل کون ہے بھئی؟ انا جی انا. انا کا اور الف نحنو یاد رکھیے گا، جلدی پڑھتے ہیں. انا، انا دخلتو، انا دخلتو، اور یہاں کیا ہو جائے گا؟ نحنو، نحنو دخل جی نحنو دخل. اب وہ جو آگے نا نحنو انزلنا، ٹھیک ہے، نحنو نرزقو، اب کلیئر ہو رہا ہوگا. تو الحمدللہ ایگزامپلس بھی آ گئیں آپ کی، یہ پوری گردان بھی آ گئی. اس کو آپ نے پوری گردان کے تمام صیغوں کو آپ نے کیا بنا کر کے دیکھ لیا؟ جملہ یہ فعلیہ سے اسمیہ کنورٹ کر کے دیکھ لیا. تو آج صرف اتنا ہی. کل انشاءاللہ اللہ نے چاہا کچھ سینٹنسز ہوں گے، اسی پر بیس ایک ایکسرسائز کریں گے، اور اس ایکسرسائز کے بعد آگے نیکسٹ انشاءاللہ چیپٹر ہوگا. آپ سب محنت کرتے رہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیے، کوشش کرتے رہیے. ابھی سے کم اپنے جاننے والوں میں سے 4-5 حضرات کو طے کریے کہ انہیں آپ گرامر کسی طرح انہیں کنونس کریں کہ وہ یہ سیکھیں اللہ کی زبان قرآن کی، اور پھر اپنی زندگیاں ہم سب سنوار لیں، سدھار لیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.